کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے۔ نہیں جی، جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں۔ تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے، وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ میں نے جب شادی کی تھی تمیز سے واللہ نہیں کی تھی، میں نے جب دوسری شادی کی، آپ کیا سمجھ رہے میں دولہا بن کے جا رہا تھا، صحرا میرے گلے میں تھا اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے، پہلی تو ایسے ہوئی ہے، صحرا میرا تو وہاں بھی نہیں تھا لیکن عزت سے ہوئی ہے، دوسری تھوڑی ایسے عزت سے ہوتی ہے۔ کوئی صحرا گلے میں نہیں تھا، چھپتے پھر رہے تھے، موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے تھے، دھمکیاں آ رہی تھیں، اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ بےزتی کا احساس کیا ہو گیا تھا، ختم، کہیں سے عزت مل جائے اس کی بھیک مانگ رہا تھا میں۔ ایک رشتہ دار تھے، ان کو میں نے بتایا کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کام کیا آپ کو مٹھائی کھلائیں گے کیا آپ کو اس کام؟ ہم نے کہا ایسی کی بھاڑ میں جاؤ یار، جب اللہ کی اجازت ہے اور سوسائٹی میں اس کا فائدہ ہے، جاؤ بھاڑ میں، تمہاری ایسی کی تیسی۔ پھر جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے نا تو بےزتی لیس ہو جاتا ہے آدمی۔ شروع میں بہت ڈپریشن میں آ جاؤں، میری نیندیں اڑی ہیں کہ میں نے کیا یار، مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھ سے بڑا اس کائنات میں ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں دلائل میں غور کرتا اور حالات دیکھتا میں کہتا یار بالکل ٹھیک کیا۔ 1-1.5 سال تو سمجھاتا رہا ہوں کہ بھائی لوگ مان جائیں پھر میں کروں گا یہ کام۔ بے کوئی بھی نہیں مانتا، یہ دماغ سے نکال دو۔ پھر میں گریبان پڑھ کے نا تھوڑا ٹیڑھا کر کے، ٹوپی بھی ٹیڑھی کر کے، ہم تو ہیں ہی غلط، تو اس سے پھر ایسا حوصلہ بڑھا نا، 2 ہو گئی، میں نے کہا تمہارا باپ روک کے دکھایا، تیسری کروں گا، ایسی کی تیسی۔ ہم جب گندے ہیں نا تو پھر گندے ہی ہیں۔ تو مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ 2 شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ہر وقت شادی۔ میں نے کہا میرا شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی، آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا، کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا۔ کیا میل ڈاکٹر ڈیلیوری کا آپریشن کر سکتا ہے؟ کیا میل ڈاکٹر سے بیوی کا علاج کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے ڈیلیوری کے وقت آپریشن وغیرہ میں میل ڈاکٹرز ہی دیکھتے ہیں، کیا اس کا گناہ شوہر کو ہوگا؟